السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہاری طرح وہ مثال نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگ گزر گئے، ان کو تنگی نے، بیماری نے چھوا اور ان کو ہلا دیا گیا، یہاں تک اللہ کے رسول اور ان لوگوں نے جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ انہوں نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد اور نصرت بہت قریب ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے فضل و کرم سے آج 9واں روزہ 1446 ہجری ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے جو دن تھے وہ بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، پہلا عشرہ تکمیل کے قریب ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین اس ماہ مبارک کو، اس ماہ سیام کو ہمارے لیے ماہ غفران، بخشش کا مہینہ بنا دے۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون، ایک اصول کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری جگہ میں بھی اللہ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانیاں، رات کے بعد دن ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان حق کے پہ ہے، سچائی پہ ہے، ایمان پہ ہے، اس کے اوپر آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی حق گوئی یا حق بات کرتا ہے، شیطانی قوتیں، شیطان لوگ اس کی مخالفت کریں گے، اس کو تکلیف دیں گے، اس کو ذہنی ٹارچر کریں گے، اس کو پریشان کریں گے، کیونکہ شیطان بھی یہی کہتا ہے کہ میں اس کو ایسے چکر میں ڈال دوں یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہو جائے، اور اس کے جو چیلے انسانوں میں ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ انسان گمراہ ہو جائے، اس کی عزت خاک میں مل جائے۔ حالانکہ یہ اللہ کی عطا ہے کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ بدبخت اپنی پوری کوشش کرتا ہے، وہ اپنی پوری شیطانیت کو استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ کامیابی تمہیں ہی ملے گی انشاءاللہ، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ جو لوگ عارضی کامیابیاں پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، فرمایا مسلمانوں، مومنوں، تمہیں ایسی کامیابی ملے گی جس کا کوئی مد مقابل، کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ کامیابی دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کامیابی آخرت میں بھی ہو سکتی ہے۔ بعض خوش نصیب ہیں کہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں، اس درجے میں، اس محفل میں، اس مجلس میں، اس حلقے میں رکھے کہ اللہ دنیا میں بھی کامیابیاں دے اور آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ کے نبی جو اس دنیا میں تشریف لائے اور رسول آئے، کافروں نے بڑی مخالفت کی، بڑی تکلیفیں دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی سرزمین میں آپ نے نبوت کے اعلان کے بعد جو 13 سال گزارے ہیں، بڑی تکلیف دے ہیں۔ اللہ ابتدائے اسلام ہے، بلکہ یہاں تک تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، شیب ابی طالب میں آپ کو معصور کر دیا گیا، آپ کے خاندان کو بند کر دیا گیا، بول چال بند ہو گئی، تعلق ختم ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام جو اس وقت چند گنتی کے لوگ تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں
ہمیں اتنا مجبور کر دیا گیا کہ ہم درختوں کے پتیاں کھانی شروع کر دی، استغفر اللہ، چمڑے کو پگھلا پگھلا کے کھانا شروع کر دیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، حق قبول کرنا، حق پہ قائم رہنا اتنا آسان نہیں ہے، بہت سی مشکلات ہیں۔ کہتے ہیں ہماری کیفیت پخانے کی اس طرح ہو گئی تھی جس طرح اونٹ جو ہے وہ پخانا کرتا ہے، استغفر اللہ، مینگنے کرتا ہے، جانور کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہاں تک حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام کائنات جو ہے اکثر عادت تھی کہ آپ بیت اللہ میں آ کے مطاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ٹیک دیوار کے ساتھ لگا لیتے اور دونوں ہاتھ جو ہے اس طرح زمین پہ رکھ لیتے، اللہ کو یاد کرتے، دعا کرتے، اللہ غیبی مدد فرما، تیرے ماننے والے بہت پریشان ہیں۔ ایک دن کہتے ہیں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے سامنے بیٹھ گیا، میں اللہ کے محبوب، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب تو خیر ہو چکی ہے، ماریں پڑ رہی ہیں، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ہم سے لوگ سوشل بائیکاٹ کر چکے ہیں، اتنی تکلیفیں۔ اللہ اکبر، امام کائنات سے زیادہ خوبصورت مسکرانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ مسکرائے، فرمایا خباب اتنی جلدی؟ تم سے پہلے جنہوں نے اسلام و ایمان قبول کیا، اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا، قرآن میں بھی اللہ یہ فرماتے ہیں خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے، ان زندوں کو دفنا دیا جاتا تھا، استغفر اللہ، زندوں کو لوہے کے آرے میں ڈال کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، استغفر اللہ، انہیں باندھ کر ان کے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچ لیا جاتا تھا۔ اتنے ظلم ہوئے ہیں تم جانتے نہیں۔ فرمایا اس طرح کی مثالیں میری امت میں آئیں گی، پھر اسلام کو غلبہ آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب کو تسلی دی رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ یہی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو عمر بھی دی، اس لیے جو لوگ عمر والے ہیں نا، میں کہتا ہوں بڑے خوش بخت ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، پہلی بات تو ہے کہ عمر ملے، ساتھ نیکیوں کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو نا، ہمارے جو آباء و اجداد تھے یا بزرگ تھے جن کی عمریں زیادہ تھیں، 100 سال، 90 سال، 95 سال یا 80 سے اوپر، اب تو تیزی سے عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں، جوانوں کی موت اب بہت زیادہ ہو چکی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت اور سکون اور نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ تو یہ لوگ جن کی عمریں زیادہ ہیں نا، وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں اگر وہ نیک ہیں۔ ایک تو ان کے قیام بہت زیادہ ہو جائیں گے، نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، رکوع بہت زیادہ ہو جائیں گے، سجدے بہت زیادہ ہو جائیں گے، ذکر و اذکار بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ یعنی لمبی عمر کا یہ بھی ایک منفعت اور فائدہ ہے، بینیفٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عبادت میں زیادہ جو ہے اللہ عزت عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھو جتنی زیادہ عمر ہوگی اتنی نمازیں بھی زیادہ ہوں گی، اتنے رمضان شریف کے روزے بھی زیادہ رکھے گا، اس کی زندگی میں زیادہ رمضان آئے گا۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو حج بھی زیادہ کرے گا، عمرے بھی زیادہ کرے گا۔ اللہ نے مال دیا تو صدقہ خیرات بھی زیادہ کرے گا، سخاوتیں بھی زیادہ کرے گا۔ اس لیے اللہ عمر دے تو ساتھ اللہ نیکیوں کی بھی توفیق عطا فرمائے، پھر فائدہ ہے نا۔ اگر ایک آدمی 100 سال عمر ہے، 120 سال عمر ہے، بدبخت مشرک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا باغی ہے، نافرمان، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو زیادہ عمر میں گناہوں کی دلدل میں پھنس جا رہا ہے نا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بھی رسی دراز کرتا ہوں، ٹھیک ہے کر لے، آخر کار اس کا پھر اللہ فرماتے ہیں اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پھر تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، دنیا میں بھی آ سکتی ہے، قبر میں تو ہے ہی ہے، آخرت میں جہنم اور دوزخ۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، ہر روز 3 مرتبہ جنت سے کا سوال کیا کرو، 3 مرتبہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگا کرو۔ فرمایا ان 3 دفعہ کے اندر حکمت یہ ہے کہ جب بندہ مومن کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں، اپنی زبان میں بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی اللہ نے بولی دی، اللہ تو ساری بولیوں کو جانتا ہے۔ اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کو سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، پھر دوبارہ کہتا ہے ابھی دوبارہ کہتا ہے تو جنت اس کے لیے سفارشی بن جاتی ہے۔ جنت بول کے کہتی ہے اللہ یہ بندہ جو ہے نا میرے پاس آنا چاہتا ہے، اے اللہ اس کو میرا مہمان بنا دے۔ اللہ اکبر، صرف 3 مرتبہ آدمی اگر ہر روز اللہ توفیق دے تو صبح شام بھی کر سکتا ہے، کم از کم دن کے اندر 1 مرتبہ ضرور، یعنی 3 دفعہ جنت کا سوال کرے اور 3 دفعہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگے۔ اور اسی حدیث میں آتا ہے
فرمایا جب بندہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے، تو وہ جہنم بول کے کہتی ہے کہ اللہ اس بندے کو میری آگ سے، میرے عذابوں سے دور کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی کی عمر زیادہ ہے، اگر نیکیاں کرتا ہے تو اس کے لیے تو بڑی خوش بختی ہے۔ اگر اس ایک آدمی نافرمان ہے، اس کی عمر زیادہ، اس کے لیے تو عذاب بن گیا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اتنی تھی، کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا دور بھی آ گیا، آقا کا دور بھی چلا گیا، مدنی دور بھی چلا گیا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور بھی چلا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کا دور آ گیا۔ تو جناب عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیٹھے مسجد نبوی میں، پرانی باتیں یاد کر رہے تھے۔ ماضی کو یاد کرنا چاہیے نا، انسان کو نعمتیں ہیں تو شکر ادا کرتا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بھی شکر ادا کرتا ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے کوئی ایسا آدمی ہم میں بیٹھا ہے جس کے پاس کوئی مکے کی کوئی نشانی ہو؟ اللہ اکبر۔ یہی خباب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، اپنی پشت سے میں نے کپڑا اٹھایا، جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے سار مہاجرین دیکھ کے دنگ رہ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا خباب یہ کیا ہے؟ ان کی پشت پہ، کمر پہ گڑھے بنے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا خباب یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جب میں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی کے غلام ہونے کا اعلان کیا، محمدی بن گیا، لوگوں نے مجھے جلتے ہوئے کولوں پہ لٹا دیتے تھے، استغفر اللہ، اور میری چھاتی پہ، میرے سینے پہ بھاری بوجھل پتھر رکھتے تھے، میں حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا، میرا وہ گوشت چمڑا پگھل کر جب وہ کولے بجھ جاتے پھر مجھے چھوڑتے، استغفر اللہ۔ اتنی تکلیفیں، بہت سی مثالیں تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، جس طرح ان پہ تکلیفیں آئیں تم اپنے اوپر بھی آئیں گی، اور پھر یہاں تک فرمایا اتنی تکلیفیں آئیں گی، اتنی تکلیفیں آئیں گی، اتنی تکلیفیں آئیں گی، یہاں تک کہ اللہ کا رسول بھی کہے گا اور صحابہ ایمان لوگ بھی کہیں گے متی نصر اللہ۔ آج بھی دیکھو اگر کوئی آدمی پریشان ہو جائے کسی کے ظلم کی وجہ سے، کسی کی دبانے کی وجہ سے، کسی کی تکلیف کی وجہ سے، تو آدمی کی بے ساختہ ہی آواز ہے نصر اللہ، متی، اللہ کب میری مدد کرے گا، اللہ اس ظالم کے ظلم سے کب مجھے چھڑائے گا۔ آپ کشمیر کے اندر دیکھ لیں، فلسطین کے اندر دیکھ لیں، یا اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں، اگر کوئی مظلوم آدمی ہے تو اس کے دل سے آواز نکلتی ہے اللہ کب میری مدد کرے گا، اللہ آپ کا کب میری مدد کریں گے۔ تو اللہ کا اعلان ہے الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت زیادہ قریب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ہمارا حاجت روا، مشکل کشا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، ابتلاؤں سے، بیماریوں سے، بری خبروں سے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت کی ہمیں کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ۔ اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، اولاد کی حفاظت فرما۔ اللہ آپ ہمارے محافظ ہیں، آپ کے ساتھ علاوہ ہمارے کوئی محافظ نہیں۔ اللہ ہم کمزوروں کی حفاظت فرما، ہماری غیبی مدد فرما، ہماری سحری افطاریوں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق میں برکتیں کثیر عطا فرما۔ اللہ یہ ماہ سیام، ماہ غفران جو بخشش کا مہینہ ہے، اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اللہ ہمیں پاک کر دے، اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما۔ بخشش کا مہینہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ طاقراتیں آنے والی ہیں، اللہ ہم سب کو طاقرات نصیب فرما، لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا آخرت کی کامیابیاں جو ہے اللہ ہمیں نواز دے، اللہ ہمیں عطا فرما دے، پریشانیوں سے، ناکامیوں سے محفوظ فرما، دشمن کی خوشی سے محفوظ فرما، دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی اہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔